جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سامعین محترم، ناظرین اکرام، آپ جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں جو کہ مجلس تحریم کے حوالے سے آج کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے اس میں شامل ہوئے ہیں، آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مجلس تحریم جناب سید معذرت میرا نام سید عنایت حسین بخاری. سید عنایت سے بڑی معذرت، بالکل ہماری کمیونٹی کے بزرگ ہے، میں اس میں معذرت چاہتا ہوں کہ نام یکدم ہی ذہن سے نکل گیا. سید عنایت حسین بخاری ہمارے نو ڈاؤٹ کہ ہمارے بزرگ تھے اور بانیان میں سے تھے کہ جن کی وجہ سے یہ ادارہ قرار پایا، اور آج ہم انہی کا ثمر ہیں کہ آج ہم اس طرح کی عبادت خواہ مسجد میں ہو یا گھروں میں بیٹھ کے انجمن ہدیہ کے بینر کے تلے ہم اس پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور لواحقین جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے اور اہل بیت کا ذکر اسی طرح جاری و ساری رکھے. ہم اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں قبلہ جناب علی صفدر رضوی صاحب all the way from پاکستان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں. انشاءاللہ ہم شاید ہم ان سے ریکویسٹ تو نہیں لے سکیں گے، مگر جو بھی یہ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ وہ ہم انشاءاللہ محظوظ ہو کے سنیں گے اور عبادت کی طرح جو ہے اس کو ان کے کلاموں کو سنیں گے. نو ڈاؤٹ یہ ورلڈ ریناؤنڈ ہیں. اس کے علاوہ جناب وجی الحسن نقوی میرے چھوٹا بھائی موجود ہے آپ کے ساتھ، اور قبلہ مولانا جعفر مہدی صاحب پروگرام کے آخر میں مجلس کو انشاءاللہ اختتام کریں گے. تو سب سے پہلے آج میں ملتمس ہوں میرا بھائی چھوٹا جناب سید وجی الحسن نقوی صاحب سے کہ آج کے پروگرام کو خواہ منقبت ہے یا مرثیہ جو بھی پیش کرنا چاہیں انشاءاللہ ہم سے گزارش ہے کہ وہ پروگرام کو یہاں سے شروع کریں. بسم اللہ وجی نقوی صاحب. بہت مہربانی. سب سے پہلے علی بھائی کا بہت ہی شکر گزار ہے کہ آج مطلب ہم کے درمیان وہ آئیں اور ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم بھی ان کے کلام سن سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی منقبت پیش کرنے چاہوں گا، باقی آگے بھائی شان ہے. علی بھائی آپ کے لیے زیادہ تر الحمدللہ موقع ہوگا. بسم اللہ. تو آپ کے سامنے ایک کلام پیش کرنے جا رہا ہوں. سب مل کے بآواز بلند درود بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں، بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے. بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں،
ذکر آل نبی میری پہچان ہے، میری آنکھوں کا سرما ہے خاک شفا، میری دھڑکن نجف ہے خراسان ہے، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، میری تربت میں تھی روشنی چار سو، کر رہے تھے نکیرین یہ گفتگو، اس کو کیا جانچنا اس سے کیا پوچھنا، یہ امام رضا کا ثنا خان ہے، اس کو کیا جانچنا اس سے کیا پوچھنا، یہ امام رضا کا ثنا خان ہے، میرے بازو پہ جب سے یہ تعویذ ہے، امام زامن کے حوالے سے جو ہم تعویذ باندھا کرتے ہیں اس کے حوالے سے شعر ملاحظہ کیجئے، میرے بازو پہ جب سے یہ تعویذ ہے، حادثے میرے نزدیک آتے نہیں، میرے بازو پہ جب سے یہ تعویذ ہے، حادثے میرے نزدیک آتے نہیں، مشکل و حادثوں سے مجھے خوف کیا، ایک ضامن جو میرے نگہبان ہے، بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، ہو وہ جنت کے شہر خراسان ہو، مومنوں کے لیے تو بنی جنتیں، ہو وہ جنت کے شہر خراسان ہو، مومنوں کے لیے تو بنی جنتیں، ایک جنت کا دربان رضوان ہے، ایک جنت کا دربان سلمان ہے، بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، عرش و معراج کا کیا کرے تذکرہ، عرش کا حال جانے نبی و خدا، بڑی توجہ، عرش و معراج کا کیا کرے تذکرہ، عرش کا حال جانے نبی و خدا، ہم تو مشہد جو پہنچے تو ایسا لگا، یہ جو معراج ہے کتنی آسان ہے، بوزری کمبری بو ترابی ہوں میں، ذکر آل نبی میری پہچان ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، کیا کہنے ہیں بھائی، کیا کہنے ہیں وجی بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ وجل حسن، بہت ہی خوبصورت ادائیگی اور بہت ہی احسن انداز سے آپ نے اپنا یہ کلام پیش کیا، خدا تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کرے اور الہی آمین، صوت داؤدی میں مزید خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے رہے کہ تعمر اہل بیت کی اسی طرح آپ خدمت میں پیش رہے، الہی آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہوئے ایک کلام میں خود بھی پیش کروں گا، مرثیہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو چھوٹا اور قلیل ہی رکھوں گا چونکہ میں خود ذاتی طور پہ چاہ رہا ہوں کہ علی بھائی کو جتنا وقت دیا جائے وہ کم ہی ہے، بھارت طور پھر بھی ہماری خوش قسمتی شامل ہیں،
ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے گا بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. سبحان اللہ. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب. قدم قدم پہ جلائے حسین نیت کے چراغ. قدم قدم پہ جلائے حسین نیت کے چراغ. دیے یزید کے بجھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں. علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں. جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب. جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب. قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے. قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے. ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. اسیر ہو گئی گھر گھر پھری زمانے میں. اسیر ہو گئی گھر گھر پھری زمانے میں.
حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ اور آخری شعر ہے ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جوان بھتیجے کے لاشے پہ آ گئی زینب، جوان بھتیجے کے لاشے پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ درود بھیجیے محمد وآل سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد محمد۔ وعجل فرجہ۔ بہت مہربانی سامعین محترم، ایک مرتبہ پھر اگر ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا تو آپ کو خوش آمدید کروں گا آج کے پروگرام پہ۔ اور آج کا پروگرام جو ہے وہ مجلس سے ترحیم ہے۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جناب قبلہ علی صفدر رضوی صاحب ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، اور بغیر مزید کوئی وقت ضائع کیے ہوئے قبلہ جناب علی صفدر رضوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ زیب ممبر ہو کر پاکستان میں بیٹھ کر مدح سرائے اہل بیت کریں، اور اس کے بعد قبلہ جناب مولانا جناب جعفر مہدی صاحب انشاءاللہ مجلس کا پڑھیں گے اور اختتام کریں گے پروگرام کو انشاءاللہ۔ کہ جناب علی صفدر صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ محترم آغا جعفر مہدی صاحب اور برادر عزیز ذیشان نقوی بھائی اور ہمارے برادر وجی ابھی جا چکے، میرا خیال ہے مصروفیت ہوگی، اور جتنے بھی مومنین ہیں ان تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار انشاءاللہ العزیز دنیا میں کو میرے معبوس اس ذکر کے طفیل جو آج ہم اس مجلس سے ترحیم میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ایصال ثواب کے لیے جو ہم نے یہ مجلس برپا کی ہے، میں جناب سید عنایت حسین شاہ بخاری مرحوم کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور انہی کی توسط سے جو ان کے نیک کام ہیں جو آپ لوگوں نے ابھی آپ لوگوں سے سنے بھی ہیں، اور آغا صاحب سے بھی بتایا گیا کہ ان کی جو خدمات تھیں کہ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد ذکر کے طفیل میرے معبود ان کو جوار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما، ان کی توفیقات پروردگار جتنے ان کے لواحقین ان کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے جتنے گناہ کبیرہ و صغیرہ ان کو بخش دے، اور پروردگار تجھے واسطہ حضرت امام الزمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا میرے معبود تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما، تاکہ ہماری امام بارگاہوں کی سینٹرز کی اور مجالس اعضاء کی فرش اعضاء فرش بلا کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا مل کر صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابتدا میں آپ سے کچھ گزارش کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص جو آج ایصال ثواب کی مجلس سے سید عنایت حسین شاہ بخاری مرحوم کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجھے پیغام ملا ہے کہ امداد صاحب نے ایک فرمائش کی ہے، اسی کے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں، اسی سے ابتدا کرتا ہوں مولا امام حسین علیہ السلام کے کلام سے. جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے، لبیک یا حسین سکھایا حسین نے، جیتے ہیں کیسے سب کو بتایا حسین نے، کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا، کیا ہے حسین اب یہ خدا ہی بتائے گا، کیا ہے خدا یہ سب کو بتایا حسین نے، جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے، ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ، ہر قوم کو حسین نے بخشا ہے حوصلہ، دیکھا نہیں ہے اپنا پرایا حسین نے، جیتے ہیں. بہت شکریہ. کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور ذیشان بھائی قبلہ جعفر مہدی صاحب توسط سے میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، جب میں شیفیلڈ آتا ہوں تو اس وقت بھی یہ پیش کرتا ہوں، اور یہی کہہ کے کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ عبادت، اس عبادت کے اندر یہ ہر آدمی خود نہیں شریک ہو جاتا ہے، جب تک وہاں سے بلاوا نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. شعر سماعت فرمائیے. مجلس ہے استغاثہ شبی، مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، مجلس ہے استغاثہ شبیر کا جواب، وہ آ گیا ہے جس کو بلایا حسین نے. بہت شکریہ. کیا کہنے، سلامت رہے. بسم اللہ، سلامت رہے. کیسے سب کو بتایا حسین نے، رزق حلال شرط ہے نصرت کے واسطے، رزق حلال شرط ہے نصرت کے واسطے، مقتل میں بار بار بتایا حسین نے، جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے. ہونے دیا نہ دین میں شامل یزید کو، ہونے دیا نہ دین میں
شامل یزید کو، ہر دور کے نبی کو بچایا حسین نے، جیتے گئے. بہت شکریہ. کیسے سب کو بتایا حسین نے. اور یہ شعر پیش کروں، ایک عقیدے کا شعر ہے کہ ہم سب مومنین کا یہی عقیدہ ہے کہ جو ہم علم مولا عباس، علم مولا حسین کی جو زیارت کرتے ہیں تو سماعت فرمائیے کیا محسوس ہوتا ہے. پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، ارے پنجے پہ جب علم کے رکھا ہاتھ یوں لگا، جیسے کہ مجھ سے ہاتھ ملایا حسین نے، جیتے گئے. کیسے سب کو بتایا حسین نے. بہت شکریہ تمام مومنین کا. ارے جیتے گئے کیسے سب کو بتایا حسین نے، صفدر قمر یہ ناز ہے ام البنین کو، صفدر قمر یہ ناز ہے ام البنین کو، جھولا میرے پسر کا جھلایا حسین نے، جیتے گئے سب کو بتایا حسین نے. برائے عظمت حضرت صاحب العصر والزمان فننتر سلامات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. میں چند اشعار مولا امام حسین علیہ السلام کے پیش کر رہا ہوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مرحوم کی مجلس ہے تو میں اس موقع پر مولا امام حسین کا کلام پیش کرتا ہوں. ایک بار اور درود کا سہارا دیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، سر کھلتے گئے دل ٹوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم. ارے میرا اکبر شیر جوان گیا، قاسم تھا حسن کی شان گیا، اصغر جو ننھا مجاہد تھا ہونٹوں پہ لیے مسکان گیا، ہونٹوں پہ لیے مسکان گیا، بچے پانی کو ترستے ہیں، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، میری چادر ظالم لوٹتے گئے، میرے بھائی حسین کہاں ہو تم، تاریکی میں جاؤں میں کہاں، خیمے ہیں جلے اٹھتا گے دھواں، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں تو نہیں کوئی انسان، ان
میں تو نہیں کوئی انسان, بچوں کو تماچے لگتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, میری چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, ارے ہم لوگ ہیں آل پیغمبر کی, میں بیٹی مولا حیدر کی. میری ماں کا سایہ کنیزوں پر, میں ہوں محتاج کی چادر کی, میں ہوں محتاج کی چادر کی. یہ بے غیرت مجھے دیکھتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, میرے چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم. ارے ماں زہرا آپ کو آنا ہے, درکار مدد نانا ہے. بے مقنا چادر ہوں سب کو, بازار شام میں جانا گئے, بازار شام میں جانا گئے. ایسے بھی مسافر ہوتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تو, میری چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تو, ارے زندہ سے رہائی پاؤں گی, واپس جو مدینے جاؤں گی. نانا کو اماں زہرا کو جو گزری گئے وہ بتاؤں گی, جو گزری گئے وہ بتاؤں گی. جو سنتے گئے وہ تڑپتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, میرے چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, ہوں تلۂ زینب یہاں پہ کھڑی, مقتل کی طرف نظریں گئے جمی. بے چین بہن کو حسرت گئے, صورت نظر آئے بھائی کی, صورت نظر آئے بھائی کی. لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں. میرے بھائی حسین کہاں ہو تو, میری چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تو, ارے لافانی کا مال یہی غم گئے, اب گریہ کنا کل عالم گئے. اسے بی بی دعائیں دیتی گئے, کرتا جو حسین کا ماتم گئے, کرتا جو حسین کا ماتم گئے. اب نوح فضا میں گونجتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم, میری چادر ظالم لوٹتے گئے. میرے بھائی حسین کہاں ہو تم. اور آخری کلام میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے کلاموں کا اختتام اپنے وقت کے امام, آپ نے آخری حجت امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ پہ کرتے ہوں. مجھے جو دامن وقت میں میرے پاس جتنی گنجائش ہے اسی میں رہتے ہوئے اختصار کے ساتھ انشاءاللہ یہ کلام آخری پیش کروں گا آپ کے سامنے. ایک بار درود کا سارے میں محمد والے محمد. اللہم صلی. علی بھائی اگر ہو سکے تو اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے, وہ بھی ماشاءاللہ امام مہدی جی سے میں انشاءاللہ میں پھر کہ اسی کو اس کے 2 شعر پڑھ کے پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر اختتام کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ بھی امام مصباح کا, کیونکہ یہ کلام میں نے شاید میرا خیال ہے شاید میں جب سے شیفیلڈ میں آیا ہوں ابھی تک میں نے پڑھا نہیں ہے, تو میں پہلی دفعہ اس کلام کو پڑھ لوں. اٹھو اے حسینی جوانو اٹھو, ظہور امام زمان ہے قریب.
समात फरमाइए ज़ीशान भाई, आगा साहब समात फरमाइए, और तमाम मोमिनीन जो समात इस वक्त समात फरमा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समात फरमाइए। जो इस वक्त दौर हाजिर जो इस वक्त है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, जो लॉकडाउन की पोजीशन है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने शेर पेश करूं, क्या पूरा कलाम पेश करूं। उठो ए हुसैनी जवानो उठो, ज़हूरे इमामे ज़मा है करी, यही है जवाज़े ज़हूरे इमाम, है चारों तरफ आज फिर कत्लेआम, है शोलों में देखो खुदाई निजाम, तबाही की जद पर है मिल्लत तमाम, तबाही की जद पर है मिल्लत तमाम, कयामत से अब ये जहां है करीब, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो ए हुसैनी जवानो उठो, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। अरे ज़हूरे इमामे ज़मा की कसम, समात फरमाइए, अहम आपके सामने मैं बंद पेश कर रहा हूं। ज़हूरे इमामे ज़मा की कसम, अगर ये मुसलमान हुए ना बहम, तो सबको मिटा देगा दस्ते सितम, अगर अब जागी न रूहे उमम, अगर भी जागी न रूहे उमम, एक कयामत यहाँ है करीब, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो ए हुसैनी जवानो उठो, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो फिर क़यादत का ये वक्त है, अली की इताअत का ये वक्त है, हुसैनी इबादत का ये वक्त है, इन्हीं की नियाबत का ये वक्त है, इन्हीं की नियाबत का ये वक्त है, शहादत का अब इम्तिहान है करीब, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो ए हुसैनी जवानो उठो, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। हुसैनी जवानो तुम्हारा अलम, हुसैनी जवानो तुम्हारा अलम, वफा की अलामत वफा का हशम, जो साए में इसके तुम्हारे कदम, अगर यूं ही बढ़ते रहे दम बदम, अगर यूं ही बढ़ते रहे दम बदम, तो मंजिल से ये कारवां है करीब, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो ए हुसैनी जवानो उठो, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। हिलाल अब ज़हूरे इमामे ज़मा, हमारे लिए गए कड़ा इम्तिहान, नबी के नवासे से मांगो अमा, नहीं उल्फते करबला आएगा, नहीं उल्फते करबला आएगा, शफाअत से ये दास्तां है करीब, ज़हूरे इमामे ज़मा है करीब। उठो ए हुसैनी जवानो उठो,
ظہور امام زماں ہے قریب. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. نظروں کو میری لائق دیدار بنا دے. الہی آمین. پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں پہ اٹھا دے. ہادی زماں کا رخ پر نور دکھا دے. لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی. الہی آمین. حاصل مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی. ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. شبیر کے انصار میں شامل ہو میرا نام. الہی آمین. جو حر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام. خاک قدم حضرت شبیر بنا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. آخری بند پیش کر رہا ہوں. دیکھوں نہ گروٹے ہوئے پردہ غیبت آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت. تربت میں ابد کوئی میرا شان ہلا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. بہت 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 شکریہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب سید علی ستار رضوی صاحب نے یہ آج کی جو عبادت پیش کی. علی بھائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. رات کے پاکستان پونے 1 بجنے اور آپ نے اس عبادت میں شریک ہو کے آج کی محفل کو چار چاند لگائے. خدا تعالیٰ آپ کی تمام توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی ہر دلی مرادات پوری کرے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھیں اور آپ کے والدین ہمیشہ جییں اور ان کو عمر دراز ہو. ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے پروردگار ان کو ان کے درجات بلند فرمائے. میرے مرحوم والدین کے لیے بھی دعا کیجیے کہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے. قبلہ مولانا جعفر مہدی صاحب انشاءاللہ آخر میں دعا ضرور فرمائیں گے. اور ہم سب کے حاضرین محفل جتنے بھی ہیں پروگرام میں ان سب کی مرحومی کے لیے قبلہ جعفر مہدی صاحب مجلس کے اختتام پر ضرور دعا فرمائیں گے. جناب علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ محفل میں شامل ہوئے, بڑی نوازش. تو اب دعوت دوں گا قبلہ مولانا جعفر مہدی صاحب کے زیب ممبر ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ آج کی مجلس کا جو ہے وہ آغاز کریں اور اسی سے پروگرام کا اختتام کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ. میں بھی علی بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جب بھی ہمارے شیفیلڈ کمیونٹی نے آپ کو دعوت دی ہے آپ نے وہ کبھی بھی نہ نہیں کی اور اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ بھائی آپ کا بھی شکریہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے اسی طرح. سلامت رہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی المعید والرسول المصدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے مرحوم مغفور سید عنایت حسین بخاری نور اللہ مرقدہ، اور میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تمام مؤمنین مؤمنات کے مرحومین و مرحومات، اسی طرح ہمارے بھائی سید علی صفدر رضوی کے مرحومین و مرحومات، ان کے والدین مرحومین، اور بالاخص سید عنایت حسین بخاری مرحوم، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین، سید کفایت حسین بخاری مرحوم، سید ممتاز حسین بخاری مرحوم، ان کے والدین مرحومین، کہ ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ابعث ثواب سورة الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، لا سيما سيد عنایت حسین بخاری مرحوم، بحق محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دعا گو ہوں خالق کائنات مرحوم و مغفور سید عنایت حسین بخاری کے درجات بلند فرمائے، اس کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے، اس کے درجات متعالی فرمائے، اس کو معصومین کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج 13ویں برسی ہے اس مرحوم کی، اور اکثر ناظرین مؤمنین مؤمنات جانتے ہیں کہ ایک انتہائی مومن محب اہل بیت اور انجمن حیدریہ شیفیلڈ کا بانی، اسی طرح انجمن حیدریہ براڈ فورٹ، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی رازداری کے کئی مراکز قائم کیے اس مومن نے، ایک زندہ دل انسان جو مختلف کمیونٹیز کے ہاں، چاہے اہل سنت برادران ہوں یا دوسرے، سب کے ہاں ایک محبوب شخصیت تھی ہمارے شیفیلڈ کی، ایک بزرگ تھے ہمارے شیفیلڈ کے، جن کو 13 برس ہو گئے ہم سے بچھڑے ہوئے، اس دنیا سے گئے ہوئے۔ ان کے لواحقین، ان کی بیٹی، ان کے ورثاء ان کو ہر سال یاد رکھتے ہیں، اور حق ہی یہی ہے جانے والے کا، اس کا ہماری گردنوں پہ، کہ ہم ہر اس انسان کو یاد رکھیں، ہر اس مومن کو یاد رکھیں جس کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات اس کا عالم برزخ اس پہ آسان فرمائے، اس کے لواحقین کو اس کے لیے اور زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے خاندان میں جو باقی مریض ہیں افراد، اللہ تعالیٰ اس پاک ذکر کے صدقہ میں، بیمار کربلا کے صدقہ میں انہیں شفا عطا فرمائے۔ مومنین مومنات جو پریشان حال ہیں، بار الہا تجھے واسطہ ہے حسین مظلوم کا، تمام پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ عالم انسانیت پریشان ہے اس وقت، امام زمانہ کے صدقہ میں اس مصیبت کو عالم انسانیت سے رفع فرما، عالم انسانیت کو اس مرض سے نجات عطا فرما۔ بار الہا ہم اپنے وارث کا تجھے واسطہ دے رہے ہیں، اپنے آقا و مولا کا واسطہ دے رہے ہیں اس پاک ذکر کے صدقہ میں۔ بار الہا
ہم چاہتے ہیں کہ یہ عبادت ہر سال ہم مل کے امام بارگاہوں میں کیا کرتے تھے، مگر اب مجبور ہیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ عبادت کر رہے ہیں۔ تیرا گھر آباد ہے، نہیں ہو رہا بار الہ، تیرا گھر بند ہے۔ روضہ مقدس سے جو اماموں کے روزے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے مومنین مومنات، دل اداس ہیں، لیکن آس اور توکل، الرجوع الی اللہ، التوجہ الی اللہ، ہماری توجہ تیری طرف ہے، تو قادر مطلق ہے۔ بار الہ ہماری التجا یہی ہے کہ اس مصیبت کو عالم انسانیت سے رفع فرما۔ بے شک ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے اچھے بندے نہیں ہیں بار الہ، لیکن تو رب ہے نا ہمارا، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ بار الہ اس مصیبت کو عالم انسانیت سے دور فرما۔ بیمار مومنین و مومنات کو شفا عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنی میں محمد و آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جیسے ہمارے زمانے کے امام چاہتے ہیں، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن کو دیکھ کے میرے زمانے کا امام ہم سے خوش ہو، ہمارے لیے دعا کرے۔ ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جو امام زمانہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں بار الہ۔ بار الہ ہم محروم ہیں زیارت سید الشہداء سے، پھر ایک مرتبہ بار الہ وہی حالات بنا کے ہم پھر سید الشہداء کے روزے کی زیارت کر سکیں۔ روضہ نجف، کربلا، کاظمہ، سامرہ، مشہد، جنت البقیع، بیت اللہ کی زیارات ہمیں نصیب فرما۔ بار الہ مؤمنین مؤمنات جو مستضعف ہے دنیا میں، ان حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، یمن کے اندر مومنین پریشان ہیں، حجاز میں، بحرین میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں کہیں کوئی مومن پریشان حال ہے، مومنہ، بار الہ تو اس کی پریشانی دور فرما، اس کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کی تو خود حفاظت فرما، بار الہ ہمارے زمانے کے امام ظہور فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما، زیارت امام نصیب فرما، ہمارا شمار مولا امام زمانہ کے محبین میں فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک خوبصورت سی صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کیونکہ مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مجلس ایصال ثواب ہو اس میں موعظہ ہو، تاکہ ہمارے لیے، میرے اپنے نفس کے لیے باعث ہدایت ہو، اور آپ سب جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی باعث ہدایت ہو۔ مسلسل مجالس ایصال ثواب کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں بہت سارے مطالب میں نے عرض کیے، نہیں چاہتا کہ تکرار ہو ان مطالب کا، لیکن ہر برسی کی مجلس، ہر ترحیم کی مجلس ہمیں یاد دہانی کراتی ہے کہ جس طرح اس جانے والے کی مجلس ہو رہی ہے، ایک نہ ایک دن آپ کی بھی مجلس ہوگی۔ یعنی یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ عارضی دنیا ہے، عارضی پڑاؤ ہے ہمارا۔ جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ تم پہلے مردہ تھے، اللہ نے پھر تمہیں زندگی عطا کی، پھر تمہیں اللہ موت دے گا، موت کے بعد پھر اللہ زندگی دے گا، پھر تم اس کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ ایک سفر ہے جس میں ہم سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ابھی عالم ارواح میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عالم صلب میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو عالم رحم میں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ وہ ہیں جیسے جن کی آج مجلس ہو رہی ہے، وہ اگلی منزل پہ پڑاؤ کر چکے ہیں، عالم برزخ میں ہیں، اور پھر عالم برزخ کے بعد نشر کی منزل آئے گی جب اٹھایا جائے گا قبروں سے، اور پھر حشر کی منزل ہے کہ جب میدان قیامت میں اولین و آخرین کو اکٹھا کر کے حساب و کتاب کی منزل آئے گی، پل صراط کی منزل آئے گی، اور پھر آخری ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، اور وہ جو ڈیسٹینیشن ہے انسان کی وہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہ دنیا حسرت و خواہش کی دنیا نہیں ہے، عمل کی دنیا ہے۔ آج اپنے ہاتھوں میں ہے ہمارے کہ آج جو ہم بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔
یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. حیات یہ ایک نعمت ہے، باقی نعمتوں سے بڑی نعمت ہے زندگی. بے شک صحت نعمت ہے، دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، والدین کا سر پہ موجود ہونا نعمت ہے، دوستوں کا ہونا نعمت ہے، اچھی زندگی. یہ جو حیات ہے یہ اصل نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو دی. آپ کے پاس جو سرمایہ ہے وہ آپ کی زندگی ہے. آپ اس زندگی کو کیسے خرچ کرتے ہو، اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا، جیسے آپ نے زندگی خرچ کی ہے وہی قیمت ملے گی اس زندگی کی. آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر جیسا ہوگا ویسی ہی قیمت لگے گی اس زندگی کی آخرت میں. اور امام فرماتے ہیں، انسان تو بڑا قیمتی ہے، اپنے آپ کو ادنا چیزوں پہ کیوں بیچتا ہے؟ انسان ہمیشہ ادنا چیز اعلیٰ چیز پہ قربان کرتا ہے، کبھی اعلیٰ ادنا پہ قربان نہیں ہوتی. تیری زندگی قیمتی ہے، تو اس کو دنیا پہ قربان کرنا چاہتا ہے، تو مال و دولت کے لیے زندگی کو خرچ کرنا چاہتا ہے، تو نے مقصد زندگی یہ دنیا سمجھ لی ہے. یہ دنیا مقصد نہیں ہے، دنیا وسیلہ حیات ہے. یاد رکھیے، مقصد کوئی بلند ہونا چاہیے. کیا مال و دولت انسان سے بلند ہے کہ مقصد زندگی انسان قرار پائے؟ کیا جاہ و جلال، کیا عہدہ انسان سے بلند ہے کہ کوئی عہدے تک پہنچنا انسان یا ڈگری حاصل کرنا انسان کا مقصد زندگی ہو، یا اتنے مکان والا بنا لینا انسان کے مقصد کی اسے زندگی کا مقصد قرار دے دے؟ نہیں، یہ تو ادنا چیزیں ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے، ان کا تو شمار ادنا چیزوں میں ہوتا ہے. اس زندگی کو انسان سمجھ جائے، یعنی آخرت اور دنیا جدا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بعض لوگ دنیا کو جدا اور آخرت کو جدا سمجھتے ہیں. نہیں، ان کا ربط ہے آپس میں. یہ نہیں، یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جو کلیسا اور چرچ میں جاؤ گے تو وہاں خدا کی عبادت ہے اور باقی دنیا جیسے چاہو گزارو. نہیں، اللہ تمہیں 24 گھنٹے کا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں عبادت آخرت کی زندگی اور کاروبار میں جیسا جی چاہے کاروبار کرے. نہیں، ایسا نہیں. اس زندگی کی اقسام ہے. بس یہ ایک مقدمہ تمہید اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، لطف آئے گا آپ کو، معیار اور مفہوم زندگی سمجھ میں آ جائے گی. جو میں نے سمجھا ہے وہ زندگی کی اقسام ہے. ایک بدن کی زندگی ہے، ایک جسم کی زندگی ہے جس کو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور ایک روح کی زندگی ہے، اور ایک وہ زندگی ہے جو روح اور بدن سے مل کے بن رہی ہے، جس سے معاشرہ سمجھ رہا ہے ہمارے سامنے. یعنی سماج کی زندگی، معاشرے کی زندگی، روح کی زندگی اور بدن کی زندگی. کچھ تو ہیں ایسے جو فقط بدن کی ہی زندگی کے قائل ہیں، یعنی وہ انسان یعنی جسم، اور ان کا ہم اور غم فقط یہ جسم انسان ہے. اسی کو ترقی سمجھتے ہیں کہ انسان بڑا ترقی کر گیا ہے. فلاں علاقے کے انسان، ویسٹ کے انسان بڑے ماڈرن انسان ہیں، فلاں کے زمانے کے انسان یا فلاں شہر اور ملک کے انسان، ایسٹ کے انسان، افریقہ کے انسان بیکورڈ ہے، بہت پیچھے ہے ہم سے. جی، انہوں نے انسان کو جسم کے طور پہ، بدن کی زندگی کو دیکھا ہے کہ یہ انسان کی زندگی یعنی بدن کی زندگی ہے. لہذا انہوں نے اچھی سے اچھی ڈاکٹر پیدا کیے تاکہ اس بدن کو زیادہ سے زیادہ دیر زندہ رکھا جا سکے. اس بدن کو آرام پہنچانے کے لیے بہترین لباس ایجاد کیے تاکہ گرمی اور سردی سے بچ سکے یہ جسم. اچھی سے اچھی گاڑیاں ایجاد کی، یہ جسم بغیر تکلیف کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے. وہ فاصلے جو کئی مہینوں میں طے ہوتے تھے، انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ گھنٹوں میں طے ہونے لگے. لہذا
اس جسم میں جب تک خون رگوں میں رواں دواں ہے، دل کی دھڑکن موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ ایک زندگی کی یہ معیار ہے، جسم کی زندگی، اور ایک ہے روح کی زندگی۔ اور حقیقت میں یہ جو اصل ہے وہ روح ہی ہے، بدن لباس ہے۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کتنا فرق ہے ایک چیز کا لباس ہونا اور ایک اصل ہونا۔ اس روح کا یہ لباس ہے، اس دنیا کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اس روح کو جو لباس عطا کیا ہے اس کا نام جسم ہے۔ اور موت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جسم اور روح کا جب تعلق ختم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے، یا اس کی روح منتقل ہو گئی ہے اگلی دنیا میں، اور عالم برزخ میں وہاں کی دنیا کے مطابق ایک نیا جسم عطا ہو جاتا ہے جس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ تو ایک ہے روح کی زندگی، ایک ہے بدن کی زندگی، جسم کی زندگی۔ دنیا اس وقت اکثریت ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ جو ان کی نگاہ ہے وہ فقط جسم کی زندگی کو انسانی زندگی سمجھ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان وسیلوں سے جسم کو سکون آ جائے، لذت محسوس ہو جسم کو، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنے لاکھوں خرچ کرنے کے بعد بھی یہ انسان بے سکون کیوں ہے۔ میں نے کبھی ریشو پڑھا تھا، یہ جو سوسائڈ یعنی اپنے آپ کو مار دینا اسلام میں حرام ہے، یہ پہلے میں عرض کر دوں۔ اسلام میں خودکشی بھی حرام ہے، دیگر کشی بھی حرام ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی دوسرے کو بھی۔ یہ جان نہ تیری ہے نہ کسی کی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو حق نہیں ہے کسی کی جان لینے کا۔ تو ان ممالک میں جہاں آسان زندگی ہے جسم کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وہاں سوسائڈ کی ریشو زیادہ ہے، لوگ زیادہ قتل کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ یہاں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہے ویسٹ میں ایسٹ کی نسبت، یاد رکھیے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاں جسم کی آسائش کے لیے بہت زیادہ کام کیے گئے وہاں یہ جسم کو آرام ملتا، نہ کہ بے سکونی ملتی۔ کیا ماجرا ہے آخر میں؟ تو اس فلسفے کو وہ ادراک نہیں کر سکے کہ جسم ایک لباس ہے، اصل روح انسان ہے۔ جب تک روح میں سکون نہیں ہوگا جسم کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر روح ہی مردہ ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں، میں نے تقسیم کی نا زندگی کی اقسام، ایک جسم کی زندگی، ایک روح کی زندگی۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے جسم زندہ ہے، بدن زندہ ہے، چلتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اس کی روح مر چکی ہے۔ قرآن نے ایسے انسانوں کو چلتی پھرتی لاشوں سے تعبیر کیا، مر چکے ہیں یہ۔ اور بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے جسم ظاہری فنا ہو گئے، اوجھل ہو گئے، منو مٹی تلے چلے گئے، مگر وہ آج بھی زندہ ہے۔ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، علماء مراجع جنہوں نے کچھ کیا اس سوسائٹی کے لیے، ان کی روحیں آج بھی زندہ ہیں، ان کی شخصیت آج بھی زندہ ہے۔ شیخ مفید آج بھی زندہ ہے، شیخ یعقوب قلینی آج بھی زندہ ہے، سید مرتضی، سید رضی، علامہ ہلی، آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ آج بھی زندہ ہے، امام خمینی علیہ الرحمہ آج بھی زندہ ہے۔ ہم اتنے سمجھدار ہیں اس بدن کی حفاظت کے لیے، اور ہونا بھی چاہیے کہ کوئی بھی چیز ہم اگر خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، کیونکہ اس کو پیک کر کے جب بیچا جاتا ہے تو جو پیک کر رہا ہے اس چیز کو، اس کے ہاں ایک پیمانہ ہے کہ یہ چیز کتنے دن تک صحیح و سالم رہ سکتی ہے، لہٰذا اس نے ایک ڈیٹ لکھ دی ہے، ایکسپائری ڈیٹ، کہ اس تاریخ کے بعد یہ غذا کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس نے صلاحیت کو دیکھا ہے
کہ اس کھانے کی صلاحیت کتنی باقی رہ سکتی ہے، اتنے دن رہ سکتی ہے، لہٰذا اتنے دن کے بعد اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہم سب اس کو دیکھ کے پہلی چیز جو دیکھتے ہیں، خریدتے وقت بھی دیکھتے ہیں، گھر میں فریج میں رکھی ہو تو پھر بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ چیز ایکسپائر تو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہم بدن کو زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں، بدن کو مارنا نہیں چاہتے۔ یہ بدن کی زندگی۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں جو فقط بدن کی زندگی کو دیکھ رہا ہے وہ فقط ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہے، اور جس کی نگاہ میں بدن بھی ہوتا ہے اور روح بھی ہوتی ہے وہ فقط ڈیٹ ایکسپائری نہیں دیکھتا، وہ حلال بھی دیکھتا ہے، پاک بھی دیکھتا ہے۔ اگر دونوں زندگیاں ذہن میں ہیں آپ کے، ایک ہے روح کی زندگی اور ایک ہے بدن کی زندگی، اور بدن کی زندگی کے لیے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں زہر تو نہیں بن چکی، یہ چیز میرے جسم کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ یہ ہے بدن کی زندگی، اور اس کی حلت و حرمت کو دیکھنا ہے روح کی فکر کرتے ہوئے، کیونکہ اگر حرام چلا جائے جس روح کے اندر اور اس کے اثرات ہیں، روح کے ایفیکٹ ہیں، یاد رکھو۔ حالانکہ مسئلہ بھی عرض کر دوں شرعی، انجانے میں اگر آپ نے کوئی نجس چیز کھا لی گناہ نہیں ہے، آپ جانتے نہیں تھے، ایک چیز پڑی ہے آپ کے سامنے، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے اس کو پاک سمجھ کے کھایا مگر وہ حرام تھی، وہ نجس تھی۔ قیامت میں آخرت میں اس کا عذاب نہیں ہے، لیکن کیا دنیا میں اثر نہیں ہے؟ اس کا اثر ہوگا، یاد رکھیے۔ میں اور مثال آسان کروں، انجانے میں کوئی زہر پی لے یا زہر کھا لے، کیا وہ زہر اس پہ اثر نہیں کرے گی کہ انجانے میں زہر اس نے پی ہے؟ کیونکہ زہر اس پہ اثر کرے جو جان کے پیتا ہے؟ نہیں، زہر اثر کرے گی۔ ہاں، ہمیں ہر لمحے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جس طرح اس بدن کی زندگی کی فکر ہونی چاہیے، روح کی زندگی بدن کی زندگی سے بھی زیادہ مہم ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے اس روح کی زندگی کا خیال رکھتے ہیں؟ بدن جیسے بیمار ہوتے ہیں، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جس طرح بدن کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کے بدن کے بیمار ہونے کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بیمار نہ ہو جائیں، ان کے بدن کو یہ غذا نقصان نہ دے، کہ ہم اپنے بچوں کی روحوں کی زندگی کی بھی فکر کرتے ہیں۔ جس طرح ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اگر ہمارا بدن بیمار ہو جائے، کبھی میں نے اپنی روح کی بیماری کی بھی سوچی ہے کہ میری روح بیمار ہو گئی ہے، میری روح کو کینسر ہو گیا ہے، میری روح کو فالج ہو گیا ہے، میری روح کو شوگر ہو گئی ہے؟ یہ تو بدن کی بیماری ہیں۔ روح کی بیماری، کیا میری روح کو حسد کی بیماری تو نہیں ہے؟ کیا میری روح کو تکبر کی بیماری تو نہیں ہے؟ کیا میرے روح کو غیبت کی بیماری تو نہیں ہے؟ کیا بے نمازی کی بیماری تو نہیں لگ گئی مجھے؟ کیا 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 بہت ساری بیماریاں ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح میں اپنے اور ہم سب اپنے بچوں کے بدن کی غذا کے لیے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل خصوصاً وٹامنز دیے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ان کو غذائیں دی جاتی ہیں اچھی، تاکہ یہ بدن صحیح و سالم رہے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کے روح کی غذا کا بھی سوچا ہے؟ ہم بدن کی زندگی کو نگاہ رکھ رہے ہیں، ہم روح کی زندگی نگاہ میں نہیں رکھ رہے۔ اگر حرام بطن میں چلا جائے، بس اس میں زیادہ اور میں وقت نہیں لینا چاہتا، میں کسی اور مطلب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو اگر عبادت میں دل نہیں لگتا، اگر نصیحت اثر نہیں ہو کر رہی، اگر توبہ کی طرف نفس نہیں آ رہا، عبادت کی طرف یہ نفس نہیں آ رہا،
تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. کہاں؟ یا مقصب میں یا مطعم میں پرابلم ہے. مقصد بھی حلال ہونا چاہیے، کمائی وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، حلال طریقے سے آئے. نہیں آئے گا تو اس کا اثر روح پہ ہوگا، تمہاری روح کو مار دے گا، ختم کر دے گا تمہاری روح کو. حرام زندہ لاش بن جائے گا انسان جو حرام کھاتا ہے. اور دوسرا، مال تو حلال سے آیا ہے مگر حرام کر دیا اسے. زکوٰۃ خمس نہ دے کے، غریبوں کا حق رکھ کے اس مال کو حرام کر لیا، تو نے مکس کر دیا مال تم نے. ہوگا کیا؟ مجھے وہ جملے بڑے اچھی طرح یاد آتے ہیں جب بھی میں یہ مسئلہ عرض کرتا ہوں. اس غریب امام، اس بے وطن امام، اس مظلوم امام کے عاشور کے دن خطبے دیے ہیں. اس امام نے بتایا ہے میں کون ہوں، میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں. کیا میں جناب سیدۃ النساء العالمین کا فرزند نہیں ہوں؟ میں نے کوئی جرم کیا ہے تمہارا؟ میں نے کسی کو مارا ہے؟ میری خطا تو بتاؤ. کسی ایک نے بھی پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. مجھے ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملی کہ ان کوفیوں نے، ان شامیوں نے، یزیدیوں نے کہا ہو کہ اے حسین نعوذ باللہ من ذالک آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں کہتے، آپ سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک، مگر بات اثر کیوں نہیں کر رہی؟ غور طلب بات ہے. بات بھی سچ ہو، بات بھی حق ہو، یہ بھی مانے کہ یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر وہ بات اثر نہ کرے. کیوں اثر نہیں کرتی بات؟ امام نے خود فرمایا لأن قد ملعت قلوبهم یا قلوبکم بالحرام، تمہارے پیٹ حرام سے پر ہیں، تمہارے شکم، اس لیے میری بات تمہارے کان تک جاتی ہے، دل تک نہیں جاتی. یعنی روح مر چکی ہے یزیدی، یعنی جسم زندہ تھے، مردہ روحوں کے ساتھ آئے تھے. ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، کیا میرا فقط جسم تو زندہ نہیں ہے؟ کیا میری روح بھی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مجھے دیکھنا یہ ہے کہ کس مقصد کی خاطر خالق نے مجھے خلق کیا ہے. کیا میں اس مقصد کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا؟ اگر کوئی شے اس سے وہ مقصد و ہدف حاصل نہ ہو، ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں، ہم اسے ناکارہ سمجھتے ہیں. ہر چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کارآمد ہوتی ہے، اور جس کی ضرورت نہیں رہ جاتی وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. جس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو رہا ہو، میں نے بارہا مثال دی کہ ایک زمانے میں پرانے جو ٹی وی ہوا کرتے تھے تو وہ اس زمانے میں کارآمد ہوا کرتے تھے. باری برکن ٹی وی، مہنگے ٹی وی خرید کے لوگ اپنے گھروں میں سجاتے تھے. لیکن ہم نے وہ دور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیے، ریڈیو کا زمانہ ہوتا تھا. لوگوں نے، جس کے گھر میں ریڈیو ہو بڑی بات سمجھی جاتی تھی، پھر ایسا ریڈیو عام ہو گئے. مگر ایک زمانہ آیا کہ ان ریڈیو کی کوئی وقت نہیں رہی، وہ اسٹور میں چلے گئے یا پھینک دیے گئے، گلیوں میں بازاروں میں رکھ دیے گئے. بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد کلر ٹی وی کا زمانہ. اب کلر ٹی وی سے بعد بھی اب موبائل کا زمانہ آ گیا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی، کیونکہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا. اس خراب چیز کو، وہ جو قیمتی چیز آپ نے لی ہوتی ہے، جب تک تو اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ مقصد دے رہی ہوتی ہے، آپ ڈرائنگ روم کی زینت بنا دیتے ہیں. لیکن جب سے وہ مقصد نہیں دے رہی، وہی کلاک دیوار پہ سجا ہوتا ہے جو ٹائم بتاتا ہے. لیکن جس سے وقت معلوم نہ ہو، وہ کلاک آپ دیوار میں نہیں سجاتے، آپ گلی میں رکھ دیتے ہیں، آپ اس کو بن میں پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ اب اس سے مقصد حاصل نہیں ہو رہا. تو معلوم ہوا قیمت اس کی ہوتی ہے، وقت اس کی ہوتی ہے جو مقصد دے رہا ہو. اے انسان، اگر تو بھی مقصد حیات پہ قائم ہے تو تو قیمتی ہے خدا کی نگاہ میں، تو زندہ ہے خدا کی نگاہ میں. لیکن اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا جس کے لیے تجھے خلق کیا ہے، تو پھر تیری کوئی قیمت نہیں ہے،
پھر تو حیوانوں سے بدتر ہے، اشرف المخلوقات نہیں رہ گیا، بل ہم اضل کی صفت میں آ گیا ہے تو۔ کس کے لیے بار الہ تو نے ہمیں خلق کیا؟ آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے نہیں خلق کیا جن و انس کو مگر اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ حالانکہ وہ محتاج بندگی نہیں، یاد رکھو، وہ محتاج عبادت نہیں ہے۔ بندگی اس لیے کرا رہا ہے، عبادت اس لیے کرا رہا ہے کہ تو اس کا مطیع بن جا، تو اس کا بن جا۔ اور وہ کہتا ہے جو میرا بن جاتا ہے نا، میں پھر اس کا بن جاتا۔ حدیث قدسی ہے، میں نے اس لیے خلق نہیں کیا کہ میں وحشت کھا رہا تھا، قلت میں تھا، نہیں کہ اکثریت کی وجہ سے میں پاورفل بن جاؤں، نہیں، میں نے اس لیے خلق ہی نہیں کیا۔ میں نے اس لیے خلق نہیں کیا، تمہارے سجدوں سے میری خدائی قائم نہیں ہے، یہ عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں تاکہ تجھے مکرم اور اپ ڈیٹ کر دے، تجھے بلند مرتبہ کر دے۔ آئے میرا بندہ، تو میرا بن جا، کن لی اکن لک، کیا خوبصورت سودا ہے۔ تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاؤں گا، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر جو تو کہے گا میں کرتا چلا جاؤں گا۔ واقعاً جو اس کی مرضی کے مطابق زندگی جنہوں نے گزاری، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، پھر ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے چاہا وہ ہو گیا۔ بندگی کے لیے خلق کیا گیا۔ اگر تو ہم زیادہ بندگی پہ قائم ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم زندہ ہیں، خدا کی نگاہ میں روح زندہ ہے۔ اور اگر بندگی سے ہٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فقط جسم زندہ ہے، روح زندہ نہیں۔ ذکر اہل بیت بھی زندگی عطا کرتا ہے، روحوں کی زندگی ہے ذکر اہل بیت۔ میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا، دو روایت میں صاحب کی عرض کروں تاکہ محب حسین تھا، محب اہل بیت تھے سید عنایت حسین بخاری، خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی غلطیاں خطائیں خدا معاف فرمائے بحق الحسین۔ مجالس اور عزاداری کی بنیاد رکھی انہوں نے، یقیناً اس کا اجر پائیں گے حسین سے، رب الحسین سے اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ حق یہی ہے کہ اگر جب اس روح میں کمزوری محسوس کرو نا، عقیدے میں، ایمان میں، دین میں، تو ایک وسیلہ حسین ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حسین کے راستے سے، حسین کے دروازے سے نجات کا دروازہ ہے جو اللہ نے کھولا ہے، حسین کا دروازہ۔ مجلس عبادت ہماری مکمل ہی تبھی ہوتی ہے جب ایک آنسو نکل آئے اس غریب کے لیے جو فرماتے ہیں انا قتیل العبرات، دو ترجمے کیے ہیں اس کے، قتیل العبرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا ہے۔ کل صبح سے لے کے عاشور کے سارا دن حسین نے غم سہے ہیں، اب تک شب عاشور رویا ہے حسین۔ حق ہے ان آنسوؤں کا کہ اس حسین پہ آنسو بہائے۔ خود فرماتے ہیں، وصیت بھی کی ہے نا، اگر ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، اور کسی غریب کی کوئی موت کی خبر، کسی کی مصیبت پہ رونا آئے، امام رضا بھی فرماتے ہیں نا، اگر رونا آ رہا ہے تو تمہارے جد پہ رونا، حسین زیادہ تمہارے آنسوؤں کا حقدار ہے۔ ایسے ذبح کیا گیا، امام رضا فرماتے ہیں جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے ہمارے جد کو۔ شب عاشور کی دو روایتیں عرض کروں۔ شب عاشور جب گر گیا زہرا کا فرزند،
جناب زینب کہتی ہیں اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے نا، یہ تو نہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ سید الشہداء آئے ہیں خیمہ اصحاب میں، کہا اے میرے اصحاب یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اگر جانے چاہتے ہو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، چلے جاؤ، اتنا دور چلے جانا کہ میرے استغاثے کی صدا تمہارے کانوں تک نہ آئے، یہ میری جان کے دشمن ہے، تم جانا چاہتے ہو تو ایک ایک رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، یہ چباس بھیا چراغ بجھا دو، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یہ میری جان کے دشمن ہے۔ چراغ جلا، اصحاب موجود ہیں، ایک ایک نے تقریر کی ہے۔ کبھی زہیر آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا یہ ایک جان ہے، 70 بار قتل ہوں، 70 بار زندگی ملے میں آپ پہ قربان کر دوں۔ کبھی حبیب آگے بڑھ کے اپنی جانثاری بتا رہا ہے، کبھی کوئی اور صحابی۔ حسین نے دعا دی ہے اے اللہ جیسے تو نے بلکہ اپنی بہن کو آ کے بتایا، اے بہن زینب مطمئن رہے، اللہ نے جیسے مجھے با وفا اصحاب دیے ہیں نا، نہ بابا علی کو نہ نانا محمد کو ایسے اصحاب ملے تھے، بڑے با وفا صحابہ ہیں جو اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ روایت پر درد یہی ہے جو میں نے پڑھی، ایک مرتبہ مولا خیمے کے پیچھے جا کے صحرا سے کوئی چیز چن رہے ہیں، کتنی فکر تھی اس مظلوم کو، قتیل العبرات ہے نا، رو بھی رہے ہیں کچھ چیز چن رہے ہیں، اتنے میں پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، کون؟ ہلال آیا ہے، آواز پہچان گئے، کہا مولا میں آپ کا صحابی ہلال ہوں، آپ اکیلے اس تاریکی میں کیا کر رہے ہیں؟ سنو گے عزادار رو کے کہتے ہیں میں کانٹے اور پتھر چن رہا ہوں، اس لیے کل شام غریبہ آئے گی، خیمے چلیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب صحرا میں نکل کے دوڑیں گے ان کے پاؤں میں کانٹے نہ لگ جائیں۔ حسین کو کتنی فکر تھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اپنی بہنوں کی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین مقتل کی طرف بڑے، روایت کہتی ہلال ساتھ ہے، ہلال میرے ساتھ دکھا، میں تجھے ایک ایک جگہ دکھاتا ہوں، یہ جگہ دیکھ رہا ہے نا میرا علی اکبر ادھر گرے گا، یہ جگہ میرے اون محمد کی ہے، یہ جگہ میرے قاسم کے گرنے کی ہے، یہ جگہ میرے عباس کی ہے، ایک نشیب کی جانب بڑھے۔ ہلال کہتا ہے جب میں اس جگہ پہ پہنچا مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز کانوں پہ آئی، دائیں بائیں ہلال دیکھنے چاہتا ہے کہ ہے کون یہ بی بی، امام فرماتے ہیں اے ہلال تو دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ رو کے عرض کرتا ہے مولا مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کوئی ماں ہے جو اپنے بیٹے کے غم میں رو رہی ہے، اتنا دکھی رو رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں تو نے صحیح پہچانا، یہ ایک ماں ہے جو بقیہ چھوڑ کے حسین کی مقتل گاہ میں آ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بار الہا بحق الحسین و بحق اولاد الحسین و بحق اصحاب الحسین و بحق اخوات الحسین و بحق بنات الحسین، بار الہا مولا مظلوم کربلا کے صدقہ میں مرحوم مغفور سیدنا حسین بخاری کے درجات بلند فرما، بار الہا اس کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے، بار الہا اس خاندان کے دیگر جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما، سید کفایت حسین بخاری کے درجات بلند فرما، سید ممتاز حسین کے درجات بلند فرما، سیدہ رباب کے درجات بلند فرما،
بار الہ مؤمنین مؤمنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. بار الہ ہم سب پریشان ہیں اس موذی مرض سے، اس موذی مرض کا جلد خاتمہ فرما. بار الہ ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا، نجف کاظمہ انسان میرا مشہد جنت البقیع بیت اللہ نصیب فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سے ملتمس ہوں کہ سید عنایت حسین بخاری مرحوم، سید کفایت حسین بخاری مرحوم، سید ممتاز حسین بخاری مرحوم، ان کے والدین مرحومین، سید رباب مرحومہ اور دیگر اس خاندان کے مرحومین دنیا سے گئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج